جب ابھی یہ ساری جو سٹرگل کی ویڈیوز دکھائی گئی ہیں کہ ہماری، اور واقعی بڑی لمبی سٹرگل ہے، 25 سال اور 22 سال پہلے اقتدار کے باہر، تو یہ میری انسپریشن کیا تھی سٹرگل کی؟ ایسے ایسے وقت تھے جب کہ 5-6 لوگ رہ گئے تھے جو ایکٹیو پارٹی میں رہ گئے تھے. ایک وقت ایسا تھا کہ پارٹی سکڑ کے 5-6 لوگوں کی رہ گئی تھی، باقی گھروں میں بیٹھ گئے تھے. اور اونچ نیچ آتی ہے، ہر تنظیم میں، انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے. اور وہ جو برا وقت تھا، اور جب لوگ مذاق اڑاتے تھے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں شرم آتی ہے، ہم جب گھر جاتے ہیں ہمارا مذاق اڑتا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں ہیں. کئی میرے اپنے، بلکہ یہاں بھی 1-2 بیٹھے ہوں گے جن کو یاد ہوگا کہ وہ جب گھر جاتے تھے تو ان کی بیوی کیا کہتی تھی جب وہ کہتے تھے میں تحریک انصاف میں ہوں. تو یہ میری انسپریشن، سوچے نا، میں ایک انسان جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا، بڑا نام تھا، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، تو سوچے کہ مجھے یہ بار بار یہ سننا پڑتا تھا، مذاق اڑاتے تھے لوگ. کئی لوگ ویسے ہی کرکٹ کے دنوں میں میرے خلاف ہوئے تھے، کیونکہ وہ جیلسی ہوتی ہے، جو کامیاب انسان ہوتا ہے اسے لوگ جیلس ہوتے ہیں. تو وہ ان کو موقع مل گیا کہ اچھا جی اب تو یہ نیچے آیا تو اس کو برا بھلا کہو. دیکھیں، میں نے صرف ایک چیز پہ دیکھتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت گزارا. اللہ کے حبیب تھے، انسان جس کو سب سے زیادہ اللہ پسند کرتے تھے. تو اگر اللہ ان کو 13 سال ان کی زندگی اگر آپ سٹڈی کریں تو کتنے مشکل وقت سے وہ گزرے تھے. کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو، کامیاب تھے، وہ خوش تھے، کامیاب بزنس مین تھے، تاجر تھے، کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی، سارے عزت کرتے تھے، صادق اور امین تھے، فیصلے کرانے کے لیے سارے ان کے پاس جاتے تھے. تو ایک دم جب وہ رائے حق پہ آئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا ان کا، کیا کیا نہیں کیا ان سے، اور وہ کتنی تکلیف سے گزرے. تو میں ہمیشہ ان کی زندگی سے سیکھتا تھا، کیونکہ ہمیں قرآن میں حکم تھا. اور یہ آپ سب کے لیے، اور میں خاص طور پہ اپنے یوتھ کے لیے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ جو 2 راستے ہیں کہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں، تو کیا وہ نعمتوں کا راستہ آسان راستہ ہے؟ اگر آسان ہوتا تو سب سے زیادہ نعمتیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی تھی، تو ان کا تو بڑا مشکل راستہ تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے، وہ کئی دفعہ تمہارے لیے برا ہے، اور جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے. مطلب یہ کہ کبھی بھی برے وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے. جب میں پہلی دفعہ جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے پہلی بات کی کہ یہ مشکل وقت ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ مشکل وقت کیونکہ میں نے تو اپنی ساری زندگی مشکل وقت دیکھے ہیں. جب آپ سپورٹس کھیل رہے ہیں اور اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ملک میں ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں آؤ، پھر دنیا کا مقابلہ کرو، تو وہاں تو اونچ نیچ ہوتی ہے، ہار جیت ہوتی ہے. کئی دفعہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، وہی آپ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں تو سارا اسٹیڈیم تالیاں بجا رہا ہے، اور وہ آپ 0 پہ آؤٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں تو وہی 2 منٹ میں سوئچ کر کے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا. تو یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ، اور جو سپورٹس ہیں یہ سب سے زیادہ آپ کو تیار کرتی ہیں سٹرگل کرنے کے لیے، کیونکہ مسلسل سٹرگل ہے، یا آپ ہار رہے ہیں جیت رہے ہیں. تو اس لیے جب پاکستان کے نوجوانوں، یہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی آسانی سے ہو جائے گی. اگر آسان زندگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو بھی انسان رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو بھی اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے وہ ساروں نے مشکلوں کا سامنا کیا، اور وہی آپ مانگتے ہیں وہ راستہ. لوگ چاہتے ہیں آسانیاں، لیکن راستہ مانگ رہے ہیں نعمتوں کا جس کو اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں. تو پہلے میں صرف آپ کو یہ تیاری کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ کبھی نہ سمجھیں
کہ جب مشکل وقت آتا تو رونا دھونا شروع کر دیں اور مشکل وقت آیا کیوں؟ وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اونچ نیچ. اور جب مشکل وقت آتا ہے، اگر آپ مشکل وقت کو صحیح طرح سمجھ لیں اور اینالائز کر لیں تو وہی آپ کا عروج کا راستہ بن جاتا ہے. جب ایک کھلاڑی، میں جب کرکٹ کھیلتا تھا، میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے، لیکن میں ان سے آگے کیوں نکل گیا؟ کیونکہ جب میرا مشکل وقت آتا تھا، میں فیل ہوتا تھا، تو میں اس کا پورا تجزیہ کرتا تھا. رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں نے یہ نہ سمجھ لیا ہو اپنی ذہن میں کہ کیا میں نے غلطیاں کی. غلطیاں جب میں ٹھیک کرتا تھا تو میں پہلے سے بہتر ہو جاتا تھا. اور یہی ہے ایک ہی طریقہ اوپر جانے کا. کوئی بھی دنیا میں کسی نے آج تک بڑا کام نہیں کیا جو فیل نہیں ہوا. یہ کوئی ناممکن ہے کہ کوئی اٹھ کے ایک دم سیدھا ایک پرچی پکڑ کے اور لیڈر بن جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو جب تک ایک مشکل سٹرگل سے آپ نہیں گزرتے، کسی چیز میں آپ بڑا کام نہیں کر سکتے. کوئی بھی لیڈر آج تک شارٹ کٹ لے کے نہیں بنا. قائد اعظم کی سٹرگل دیکھیں. میں تو ایک لیڈر مانتا ہوں پاکستان کا، قائد اعظم. اور ان کی کبھی سٹرگل دیکھیں کتنی تھی. جس طرح انہوں نے سٹرگل کیا ہے اور آخر میں جو بیماری کے اندر انہوں نے سٹرگل کیا ہے، اس لیے آج، اور اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، ایک بڑے مقصد کے لیے کیا. تو آج تک اور جب تک پاکستان رہے گا، لوگ قائد اعظم کو دعائیں دیں گے. تو اس لیے کوئی بھی آج دنیا میں لیڈر اٹھا دیں، وہ ایک سٹرگل کر کے اوپر آتا ہے. اور سٹرگل ہوتی ایسے ہے کہ جب آپ نیچے آتے ہیں، آپ ہاتھ نہیں کھڑے کر دیتے، آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں، پھر ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، وہ غلطیاں دور کرتے ہیں، اور پھر پہلے سے زیادہ آپ اوپر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو 3 سال تھے ہمارے، بڑے مشکل سال گزرے ہیں. مشکل سال اس لیے گزرے کہ پہلے تو ملک کو بینکرپٹ کر کے چلے گئے. ملک میں جو ہمارے پاس پیسہ تھا، جو ہمارے ریزروز تھے، جو ہماری لائبلٹیز تھی، جو ہم نے باہر لوگوں کو قرضے لیے ہوئے تھے، پیسے دینے تھے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ان کو قسطیں واپس کرنے کی. ہم نے ڈیفالٹ کرنا نہیں تھا، ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے پیمنٹس کے اوپر، کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج ہی نہیں تھا. ہماری جتنا ہم نے باہر پیسے دینے تھے، ہمارے پاس اتنے ریزروز ہی نہیں تھے. تو تب ہم نے حکومت سنبھالی تھی. پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا جس کو خسارہ کہتے ہیں، ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا، کہ ہمارے ملک میں کبھی اتنا بڑا، تقریباً $20 ارب کا ڈیفیسٹ تھا. اتنا بڑا.